اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین۔ تو جی آج انشاءاللہ ہمارے وہ اذان کے لیکچر تو کمپلیٹ ہو گئے ہیں۔ آج سے ہم وضو کا تھوڑا سیکھیں گے، وضو سے متعلق دیگر احکام کیا ہیں۔ وضو کے لیے جو برتن یا کوئی بھی چیز یا ٹیپ یا جو بھی برتن آپ کو میسر ہو وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں، دین میں سہولت ہے۔ نمبر 1، رات کو ہی وضو کا پانی اور مسواک تیار کر لینا افضل ہے۔ نمبر 2، وضو کے برتن میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے ہاتھ دھو لینے چاہیے، ٹھیک ہے۔ وضو کے لیے پانی کی مقدار، وضو میں 1 مد پانی اور غسل میں سا پانی کو کفایت کر جاتا ہے۔ مفہوم حدیث ہے یہ ایک مد سے مراد ہے کہ 1 اوسط درجے کے ہتھیلیوں کو بھر کر ہاتھ پھیلانے کی مقدار کے برابر پانی آ جائے، یعنی 650 ملی گرام سے لے کے 750 ملی گرام تک، ٹھیک ہے۔ 650 جی ایم اور 750 ایم ایل تک، اتنا یعنی کہ پانی ایک وضو کے لیے کافی ہوتا ہے۔ یہ حدیث کا مفہوم ہے، اس کی مقدار بتائی گئی ہے، کیونکہ زیادہ پانی بھی اکثر لوگ خرچ کرتے ہیں اور وہ اسراف میں آ جاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کو یہ باتیں نہیں پسند۔ جتنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنت ہے ان چیزوں کی وہ انشاءاللہ ہم سیکھیں گے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین ثم آمین۔ غسل کے لیے 3 لیٹر کافی ہے، یہ مقدار پسندیدہ ترین ہے، ٹھیک ہے۔ یہ 3 لیٹر بنتی ہے، یہ جو میں نے آپ کو بتایا ہے اس کی کوانٹٹی۔ اور نمبر 1، پانی احتیاط سے خرچ کرنا ہے۔ نمبر 2، اسراف کی ممانعت ہے۔ نمبر 3، اگر دریا بھی بہہ رہا ہو تو پانی ضائع نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو بھی بتایا تھا نا کہ اگر آپ کسی دریا کے کنارے پر بھی بیٹھے ہو تو پانی اتنا ہی لینا ہے جتنی اس کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے۔ اور آگے انشاءاللہ ہم دیکھتے ہیں کہ اعضاء کتنی بار ہمیں دھونے ہیں۔ نمبر 1، حدیث کا یہ مفہوم میں بتاتی ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی 1 بار، کبھی 2 بار اور کبھی 3 بار اعضاء دھوتے تھے، یعنی کہ 3 سے کم بھی آپ دھو سکتے ہیں، یہ سنت ہے۔ اگر پانی نہیں دستیاب یا اگر آپ کو زیادہ پانی جسم پر ڈالنے سے کوئی بیماری کا خدشہ ہے یا ڈاکٹر نے منع کیا ہے تو اس لحاظ سے بھی 3 بار سے زیادہ نہیں دھو سکتے۔ ایسا کرنا ظلم اور زیادتی ہے، اس کی ممانعت ہے، ٹھیک ہے۔ 3 سے زیادہ نہیں، حد سے تجاوز نہیں کریں گے ہم، بلکہ 3 سے کم ہم کر سکتے ہیں، وہ سنت سے ثابت ہے۔ اور آگے نمبر 3، ہم ہر نماز کے لیے وضو کرنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پر ہر نماز کے لیے نیا وضو کرتے، صرف فتح مکہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وضو سے کئی نمازیں پڑھیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کا اہم نکات یہ ہے کہ وضو کے ارکان میں سے کچھ رہ جائے تو وضو و نماز لوٹائی جائے گی۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ جب کوئی انسان وضو کے اعضاء میں کوئی اپنا وضو یا اس کا کوئی کچھ حصہ دھونا، یعنی کہ وہ پارٹ جو ہمیں بتائے گئے ہیں وضو سے ہمیں یہ پارٹ دھونے ہیں، تو اس کا یہ مطلب آ رہا ہے کہ اس کا کوئی حصہ اگر خشک ہے، ٹھیک ہے، اگر دھونا بھول جائے، اگر وہ وضو کے درمیان میں یا وضو سے فارغ ہوا ہے اور اعضاء بھی سوکھے نہیں
ہوں تو وہ حصہ دھو لے جو خشک رہ گیا تھا، لیکن اگر کوئی اعضاء وضو خشک ہو گئے یا دوران نماز یا بعد میں یاد آیا تو نئے سرے سے وضو نماز کو لوٹانا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور دودھ پی کر کلی کر کے نماز پڑھنا چاہیے، لیکن اگر بغیر کلی کرے نماز پڑھ لی جائے تو نماز ہو جائے گی انشاءاللہ۔ آگے انشاءاللہ ہم دیکھتے ہیں کون سی چیزیں ہیں جن سے ہمارا وضو نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ سبیلین کوئی چیز خارج ہونا، نمبر 2 دوبر یا کیڑا یا ذکر سے جوں کا نکلنا، نمبر 3 مزی سے وضو واجب ہوتا ہے، منی سے غسل، نمبر 4 شرمگاہ کو بنا رکاوٹ کے ہاتھ لگانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اور بچے کی شرمگاہ کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے، احتیاط کا طریقہ یہ ہے کہ بچے کو دہلانے کے بعد وضو کر لیا جائے۔ اور نمبر 5 یہ ہے کہ اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر 6 لکوریا ہر نماز کے لیے وضو کرنا ہوگا۔ نمبر 7 جس کو پکی نیند آ جائے تو وہ دوبارہ وضو کرے، البتہ ہلکی اونگ آنے سے وضو نہیں ٹوٹتا، ٹھیک ہے۔ نمبر 9 خون نکلنے سے، کھانے پینے سے اور اونٹ کے علاوہ گوشت کھانے سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا۔ اس کا مطلب ہے کہ اونٹ کا گوشت کھائیں گے تو وہ دوبارہ آپ کو وضو کرنا ہوگا، اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ انشاءاللہ ہم ان چیزوں کی بھی ڈسکس کریں گے کسی دن۔ اور اس کے علاوہ اگر کوئی آپ نے گوشت وغیرہ کھایا ہے تو اس سے آپ کا وضو نہیں ٹوٹے گا، اور حجامہ کروانے سے وضو نہیں ٹوٹتا، اوکے۔ اور وضو کے بعد کی جو دعائیں ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یہ ہم وضو کرنے کے بعد یہ دعا کا اہتمام کریں گے انشاءاللہ۔ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، ٹھیک ہے۔ تو جی یہ تو تھا ہمارا وضو کا طریقہ، انشاءاللہ اس کے بعد ہم نے دعائیں سیکھی ہیں۔ کل کے لیکچر میں انشاءاللہ آپ کو مسح کے بارے میں بتاؤں گی کہ مسح کیسے کرنا ہے، کیا طریقہ ہے اور کن حالتوں میں مسح جائز ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔